السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلباء، یوں تو ہر ادارے میں حاضری جہاں قال اللہ اور قال رسول کا سلسلہ ہو، ہر شخص کے لیے عین سعادت اور خود اس کے لیے حصول خیر کا ذریعہ، لیکن بالخصوص آپ کے اس جامعہ میں حاضری کا معاملہ ایک لمبے عرصے سے ٹلتا چلا آیا، جبکہ شدید خواہش رہی، تمنا رہی کہ جلد از جلد حاضری دی جائے۔ مفتی رفیق صاحب اور مفتی عبدالخالق صاحب جو یہاں ماشاءاللہ ان میں سے ایک یہاں پڑھے بھی ہیں، پڑھائے بھی ہیں، اور مفتی رفیق صاحب بھی سابق استاذ ہیں، ان حضرات نے بارہا تذکرہ کیا تو تمنا تھی کہ حاضری دی جائے، لیکن تاخیر ہوتی چلی گئی۔ اور جس وقت عاجز نے یہ سنا کہ حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس ادارے کے بانی اور سابق ناظم رہ چکے ہیں، ان کا تعلق حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تھا، اور اس مدرسے میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم اور تربیت کے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ والے طرز کو اختیار کرنے کی کوشش کی تھی، اس نہج پر چلانے کی انہوں نے محنت کی تھی۔ تو دلچسپی اور بھی بڑھی، اس لیے کہ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے دادی حالی نانے حالی دونوں خاندانوں کے سرپرست رہے ہیں، اور ہمارا پورا خانوادہ حضرت ہی کی تربیت اور حضرت ہی کے فیوزات کا رہین منت، تو اس لیے دلچسپی اور بھی بڑی۔ بہرحال اللہ پاک نے آج حاضری مقدر میں لکھی تھی۔ ہمارے حضرت جی قدس سرہ سے عاجز نے بارہا سنا کہ جیسے جسمانی روزی مقدر ہوتی ہے، ایسے ہی روحانی روزی بھی مقدر ہوتی ہے۔ آدمی سامنے والے کو اس وقت تک کچھ دے نہیں سکتا روحانی اعتبار سے، جیسے ایک استاذ ہے کسی کو پڑھا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ پاک اس کے مقدر میں پڑھانا لکھ نہ دے، ایسے ہی کوئی طالب علم کسی سے پڑھ کر فیض یاب ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ پاک مقدر میں لکھ نہ دے، باوجود ہے کہ دونوں ایک ہی شہر میں رہتے ہوں، ایک ہی محلے میں رہتے ہوں، بلکہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں۔ کئی جگہ ہم نے خود دیکھا ہے، آپ بھی تجربہ کیے ہوں گے کہ باپ زبردست عالم ہوتا ہے، نامور مصنف ہوتا ہے، محقق ہوتا ہے، لیکن بیٹا خود باپ سے فیض یاب ہو نہیں سکتا گھر میں، اس کی لائن دوسری ہوتی ہے، وہ عصری علوم پڑھ رہا ہوتا ہے، باپ کی لائن سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو یہ روحانی رزق جو ہے یہ بھی مقدر ہے، اس لیے جس وقت دینے اور لینے والے دونوں کے حق میں اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ فلاں وقت دیں گے لیں گے، اسی وقت ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی آپ حضرات سے مستفید ہونا، ملاقات کرنا آج کے دن مقدر تھا، اللہ پاک نے توفیق دی۔ اللہ پاک اس حاضری کو قبول فرمائے اور طرفین کے لیے باعث برکت بنائے، اور اللہ پاک اس ادارے کو، جملہ اداروں کو تا قیامت شاد و آباد رکھیں، نظر بد سے بچائے رکھیں، ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، اور بانیان کے اور اس ادارے کے پیچھے محنت کرنے والوں کے اخلاص کو قبول فرما کر ان کی محنت کو رائے گاں ہونے سے بچائے۔ جو آیت مبارکہ اس عاجز نے پڑھی ہے سورہ یاسین شریف کی، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ہی ہیں جو مردے کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم لکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، ما قدموا انہوں نے جو کچھ پیچھے کیا ہے، وآثارهم اور ان کے بعد جو کچھ بچا ہے،
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم ہمارے ہاں ایک کھلے رجسٹر میں، کھلے کتاب میں محفوظ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ نظام ہے کہ اللہ پاک ایک ایک چیز کے تعلق سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ غافل نہیں قطعاً بھی، کس نے کیا کیا، کس نے کتنا فائدے والا کام کیا، نقصان والا کام کیا، خیر کا باعث بنا، شر کا باعث بنا، اللہ پاک کے ہاں سب محفوظ ہے۔ ہمارے جو بزرگان دین اکابرین اعظام محنتیں کر کے گئے ہیں وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہیں، چاہے دنیا قدر کرے نہ کرے، دنیا مانے نہ مانے، بلکہ سنت اللہ یہ جاری ہے کہ جب بھی اس عاجز کا معمول ہے بڑوں کی خدمت میں بھی جسارت کر لیتا ہے یہ عرض کرنے کی کہ دراصل آپ کے ساتھ یہ جو کیفیت پیش آ رہی ہے، یہ جو حال پیش آ رہا ہے، عاجز نے تو اپنے بعض اساتذہ کرام سے بھی کہا، ان کے ساتھ جو کوئی حال پیش آیا، جو کوئی مسئلہ پیش آیا، کہ آپ کے ساتھ یہ جو صورت حال ہے اس وقت، یہ علامت ہے کہ اللہ پاک آپ کو قبول فرما دے، کیونکہ اللہ کے ہاں قبولیت کا کچھ اور ہی معیار ہے۔ مخلوق ناقدری کرتی ہے، تکلیف کا باعث بنتی ہے، ایذائیں پہنچاتی ہے، رد کرتی ہے، ادھر سے قبولیت اترتی ہے، اور ادھر اللہ کے ہاں وہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس عاجز کو یہ آیت مبارکہ بے ساختہ ہی یاد آئی جب یہاں چل کر آ رہا تھا کہ اللہ پاک کا یہ نظام ہے کہ پہلے تو اللہ پاک غیر آباد جگہوں کو آباد کرتے ہیں، ویران جگہوں کو تعمیر کرتے ہیں، اللہ پاک وہاں ظاہری اعتبار سے بھی دنیا بساتے ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی دنیا بساتے ہیں، اور ایسی جگہیں جو بنجر ہوتی ہیں جہاں قال اللہ اور قال رسول کا سلسلہ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اللہ کو پہچاننے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی دین شناس بھی نہیں ہوتا، کوئی صحیح معنوں میں کلمہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوتا، اپنے کو مسلمان بے شک کہتا ہے لیکن کلمہ بھی اس کی زبان پر صحیح طور سے جاری نہیں ہو سکتا، ایسے ایسے مقامات پر اللہ پاک گل کھلاتے ہیں۔ اور یہی تو قدرت ہے کہ بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو، ورنہ تو جو کھیتی کی زمین ہوتی ہے وہاں کسان کھیتی کر ہی لیتا ہے، وہ کون سے کمال کی بات ہے، زمین میں صلاحیت ہے، اس نے تھوڑی سی محنت کی اور زمین نے اپنے جوہر دکھائے، لیکن جو بنجر زمین ہو اس کو آباد کر دینا یہ کمال ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اس بستی کی بات نہیں ہے، اور بھی بہت ساری بستیاں ہیں، بہت سارے علاقے ہیں جو مثال ہے نحیی الموتیٰ کی، اللہ پاک انہیں زندہ کرتے ہیں، وہاں مدارس آباد ہوتے ہیں، مکاتب کا ایک سلسلہ قائم ہوتا ہے، وہاں خانقاہی نظام قائم ہوتا ہے، وہاں سے پھر دعوت کی فضا عام ہوتی ہے، دین کے جو اہم ترین 3 شعبے ہیں جن کے ذیل میں سارے شعبے آتے ہیں، تعلیم، تبلیغ، تزکیہ، اللہ پاک ان کا سلسلہ جاری فرماتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور مردہ کو زندہ کرنا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جن ہاتھوں میں اللہ پاک آبادی لکھتے ہیں کہ یہ ہاتھ ذریعہ بنیں گے، یہ ہاتھ محنت کریں گے، اور ان ہاتھوں کی کاوشیں، محنتیں رنگ لائیں گی، اگر وہ یا ان کے بعد والے ناقدری کا معاملہ کرتے ہیں تو وہی اللہ جو مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہیں اس زندہ زمین کو بنجر کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور دنیا نے دیکھا ہے 60 سال تک پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنے والی زمینیں، مقامات اور وہاں پر بسنے والی شخصیتیں، یہ پوری کی پوری دنیا امڑ کر وہاں چلی آ رہی تھی، اور پوری کی پوری دنیا کا بالاتفاق رجوع تھا، چاہے تزکیہ کے میدان میں ہو، تبلیغ کے میدان میں ہو، تعلیم کے میدان میں ہو۔ پھر ان میں سے کچھ جگہ ایسی ویران ہوئی کہ اسی دنیا میں رہنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ کہاں تو یہ معاملہ کہ بھئی تربیت یہیں سے شروع ہوتی ہے اور گویا یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، وہاں ایسی صورتحال
کہ گویا تربیت کے لفظ سے نہ آشنا ہے۔ تربیت کیا چیز ہے پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد والوں نے ناقدری کی۔ محنت کرنے والا تو یہ سوچ کے محنت کرتا ہے کہ میں محنت کروں گا تو میری محنت کا پھل مجھے ملے گا، اور اس کے سامنے تو مردنی چھائی رہتی ہے۔ وہ ہر مردہ چیز کو زندہ کرنے کے چکر میں راتوں کو جاگتا ہے، دنوں میں بھوکا رہتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، بیماری کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے اوپر آنے والے حالات سے نمٹتا ہے، جیسے تیسے گرتے پڑتے اپنے آپ کو چلاتا ہے۔ لیکن بعد والوں کو جب پکی پکائی روٹی ملتی ہے تو پھر ان کے سامنے وہ چیزیں نہیں ہوتی جو پیچھے اس کے ساتھ گزری ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آبائی اور موروثی چیز ہے، اور پھر اس کو برباد کرنے کی راہ پر لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے اکابرین کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے، اس معنی کر کہ جتنے اکابر ہمارے اس دنیا میں تشریف لائے اور جس لائن سے انہوں نے محنتیں کی، ان محنتوں کو ہم باقی رکھنے والے بنے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ لا یضیع اجر المخلصین، مخلصین کا اجر وہ ضائع نہیں کرتے۔ ہمارے اکابر تو مخلص تھے، چنانچہ اللہ کے اس وعدے کو دنیا نے ایسے بھی دیکھا کہ بھلے 100 سال کا عرصہ بیت چکا ہو اور وہ جگہ غیر آباد ہو چکی ہو، لیکن 100 سال کے بعد اللہ نے آباد کر دیا۔ اس کی زندہ مثال گنگو ہے۔ ہمارے حضرت کا عاجز نے معمول دیکھا، ہم لوگ تو بہت آسانی سے ادب کے پیرائے سے ہٹ کر اکابر کا بھی نام لیتے ہیں، اکابر کی جگہوں کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن حضرت نے تو دہلی کو بھی شریف کہا، تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ دہلی شریف کب سے ہو گئی۔ لیکن جب ہم نے تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ دلی کو حضرت شریف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبہ شخصیت کے شیخ پیر و مرشد آرام فرما ہیں، اور انہوں نے اس کو اپنا مسکن بنایا تھا، وہاں انہوں نے قیام کیا تھا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس اعتبار سے حضرت دلی کو شریف کہا کرتے تھے۔ گنگو پر مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ اب میں نے گنگو کو ایسے ہی کہہ دیا، شریف کہنا چاہیے تھا۔ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عظیم المرتبہ شخصیت گزری ہے، آپ میں سے اکثر واقف ہیں۔ حضرت کے وصال کے پورے 100 سال بعد حضرت مولانا قطب العالم رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کی ولادت ہوئی ہے، اور پھر حضرت کے ذریعے اسی گنگو کو اللہ نے دوبارہ آباد کی۔ اور جس وقت حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ گنگو میں آباد تھی، دور دور سے لوگ آتے تھے۔ پورا بر صغیر بالاتفاق ایک ہی طرف رخ کرتا تھا، اور اس جگہ کا نام تھا گنگو۔ آپ بچوں کے لیے واقعہ کہ جو علم ظاہر ابھی پڑھ رہے ہیں، قال اللہ اور قال رسول سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس علم کا ایک نور ہوتا ہے، اس علم کا ایک باطن ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا ایک جسم ہے، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، اس جسم کو ہم سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، اس جسم کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جسم اچھا رہے گا تو ہم چلتے پھرتے رہیں گے، دیکھتے سنتے رہیں گے، بولتے رہیں گے۔ جسم اگر کمزور ہو جائے گا، ہماری ساری توانائیاں رخصت ہو جائیں گی تو ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو ایسے ہی روح کا بھی معاملہ ہے، بلکہ روح کا معاملہ اس سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ روح ہے تو جسم ہے، روح نہیں تو جسم نہیں۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ ہمارے جتنے مشائخ ہوتے ہیں اصلاحی و تربیتی سلسلوں کے، روحانی سلسلوں کے، ان کا موضوع ہی روح ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے ہر فن کے شروع میں پڑھا ہوگا کہ اس فن کا موضوع یہ ہے، اس فن کا موضوع یہ ہے۔ تو اکابر و مشائخ جتنے بھی ہمارے گزرے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اصحاب تصوف و سلوک کا جو موضوع ہے وہ انسان کی روح ہے۔ اور آگے سن سکتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات کا جو موضوع ہے انسانی بدن، اور مشائخ کا جو موضوع ہے وہ انسانی روح ہے۔ تو حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پوتے گزرے، حضرت شاہ ابو سعید گنگوہی قدس سرہ۔ نوجوان تھے، نوعمری ہوتی ہے، کھلنڈرا مزاج ہوتا ہے، شوق ہوتے ہیں، ولولے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی وہ وقت گزار رہے تھے کہ دادا کا وصال ہو گئے، جن کے ہاں پوری دنیا چلی آتی تھی۔ کچھ بڑے ہوئے، کچھ شعور کی منزل کو پہنچے، تو
دادی نے کہا کہ بیٹے ایسے رہنے سے کام نہیں چلے گا تمہارا کہ اپنے دادا کا نام لیتے رہو اور جی جاؤ۔ تمہارے دادا کے ہاں جو دولت تھی، جب تک وہ دولت واپس تمہارے پاس نہیں آئے گی کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا۔ تو پوتے نے پوچھا کہ دادی جان وہ دولت کیسے ملے گی، کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ تو فرمانے لگیں کہ تمہارے دادا کے خلفاء میں ایک خلیفہ ہیں نظام الدین بلخی، حضرت شاہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، بلخ سمرقند کے قریب شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نامور خلفاء میں تھے۔ اللہ ان سے کافی کام لے رہا تھا اس وقت۔ تو حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہ تم ان کی خدمت میں جاؤ، جیسے وہ کہیں ویسے کرو، تمہیں انشاءاللہ وہ دولت مل جائے گی۔ اب یہ رخت سفر باندھے۔ یہاں رک کر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خود صاحب خانہ کو، درون خانہ کے اہم ترین فرد کو بھی چل کے جانا پڑتا ہے جب محنت کا نمبر آتا ہے۔ ہر کسی کو یہ دولت یوں ہی نہیں ملتی، بالخصوص روحانی دنیا میں دولت پشتینی نہیں ہوتی، آبائی نہیں ہوتی، موروثی نہیں ہوتی۔ زمین موروثی ہو سکتی ہے، بنگلے موروثی ہو سکتے ہیں، کاروبار موروثی ہو سکتے ہیں، ملازمتیں موروثی ہو سکتی ہیں، بلکہ کبھی کبھار علم بھی موروثی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے کہ اللہ پاک کسی خاندان کو ذہانت میں ممتاز کر دیتے ہیں۔ خاندان کا ہر فرد ذہین ہوتا ہے، جیسے ابھی حضرت مفتی صاحب مدثر اللہ فرما رہے تھے اسی شہر کے کسی خانوادے کے تعلق سے کہ اس پورے خاندان میں 55 ڈاکٹرز ہیں، تو ذہانت سے اللہ پاک نواز دیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر نسل در نسل سلسلہ چلتا ہے، فن کی تقسیم کا، علم کی تقسیم کا۔ لیکن یہ روحانی دنیا میں نہ ذہن کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے، نہ مال کی بنیاد پہ ہوتا ہے، نہ حسن و جمال کی بنیاد پہ ہوتا ہے، نہ کسی اور کمال کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ یہاں تو فیصلہ صرف اجتبائیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ پاک کیا دیکھتے ہیں؟ ویہدی الیہ من ینیب، راستہ اسے دکھاتے ہیں، رجوع کرتا ہے۔ تو محنت ضروری ہوتی ہے۔ اب یہ چلے، اب حضرت کو پتہ چلا صاحبزادے آ رہے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی ایسے ہوں جو صاحبزادے ہوں، یعنی کسی بڑے عالم دین کے بیٹے ہوں، یا کسی شیخ کے بیٹے ہوں، یا کوئی اور ان کی پہچان ہو اور ان کے بیٹے ہوں، تو وہ بغور سنیں کہ صاحبزادگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ صاحبزادگی کے معاملے میں تو حضرت شیخ الحدیث نے بہت سخت جملہ آپ بیتی میں لکھا ہے، اور آپ بیتی کا تذکرہ آیا تو عاجزی گزارش کرے ذمہ داروں سے بھی کہ کم از کم جو جماعت چہارم کے طلباء ہیں وہاں سے آپ بیتی سبقاً مطالعے میں آنی چاہیے، اور باقاعدہ اس کا امتحان ہونا چاہیے، اور دور حدیث پہنچنے تک آپ بیتی مکمل ہو جانی چاہیے۔ آپ بیتی صرف ایک شخص کی آپ بیتی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ ایک تاریخ کی جگ بیتی ہے۔ حضرت نے سارے اکابر کا عطر اور خلاصہ پیش کر دیا ہے آپ بیتی میں۔ اس عاجز نے جماعت چہرومی سے آپ بیتی پڑھنی شروع کی تھی، اور اب تک آپ بیتی کے بلا مبالغہ 5 سے 7 دور تو ہو چکے ہوں گے، حرفاً بار بار پڑھی عاجز نے، اور کئی جگہیں یاد بھی ہیں، اور بہت سا دخل تربیت کی طرف متوجہ ہونے میں آپ بیتی کو ہے۔ کتابوں کے توسط سے حضرت نے اس میں جو اپنے تربیت کے واقعات لکھے تھے تو بہت زیادہ خیال ہوتا تھا کہ تربیت کی ضرورت ہے۔ صرف 17 سال کے ہوئے تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنے سال کے؟ صرف 17 سال کے۔ آپ میں سے جتنے 17 سال کے ہیں وہ ذرا غور سے سنیں۔ ایک بزرگ تھے، اعلیٰ حضرت لقب تھا ہمارے حلقے میں ان کا، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ قدہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے۔ ان کو بڑی محبت تھی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سے، اس لیے کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم خادم خاص تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ قدہ کی۔ خود حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولی یحییٰ اندھے کی لاٹھی، حضرت نابینا ہو گئے تھے آخر عمر میں، تو مکمل دیکھ رہے کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کو قدس روح کے ذمے تھے۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت گنگوہی کی مسجد کے مؤذن بھی تھے، امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، اس مدرسے کے واحد معلم تھے، ساری کتابیں خود پڑھاتے تھے،
نیچے درجے کی جو کتابیں تھیں وہ اپنے شاگردوں کو دے رکھی تھی۔ حضرت کی خانقاہ کے مکمل منتظم وہی تھے، مہمانوں کے خادم بھی وہی تھے، سب کچھ وہی کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولی یحییٰ تو اندھے کی لاٹھی۔ اس لیے حضرت گنگوہی کا پورا حلقہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت چاہتا تھا، یہاں تک کہ بعض حضرات نے یہ لکھا کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں دو کاموں کے لیے پیدا کیا تھا، ایک حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے لیے، دوسرے اپنے نامور فرزند لائق و فائق صاحبزادے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کی۔ بس یہ دو کام کیے اور دنیا سے چلے گئے۔ حضرت کی انہوں نے بہت عجیب طریقے سے تربیت کی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم موقع موقع سے مجھے نصیحت کرتے تو ابتدا ایسے کرتے کہ دیکھ، ایک باپ تھے مجھ جیسے علامہ اور ان کا ایک بیٹا تھا تجھ جیسا نالائق، اور یہاں سے شروع کرتے تھے، یعنی شروع سے ذہن میں ڈالتے تھے کہ تم کچھ نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ تو حضرت شیخ الحدیث نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ صاحب زادگی کا صور بڑی دیر میں نکلتا ہے، یہ لفظ استعمال کیا، صور، کہ صاحب زادگی کا صور بڑی دیر میں نکلتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں صاحبزادوں پر کڑی نگاہ رکھتا تھا، اس لیے بڑے بڑے لوگ اس وقت جتنے بھی تھے وہ اپنے بچوں کو میری نگرانی میں دے جایا کرتے تھے کہ ان کی نگرانی کرو، اور میری ایک شرط ان کے ساتھ یہ رہتی تھی کہ مدرسے کی دہلیز پار نہیں کرو گے، دوسرے کسی بھی طالب علم کو نہ سلام کرو گے نہ اس کے سلام کا جواب دو گے، باقی کام میں کر لوں گا۔ یہاں رک کر یہ بات سننی چاہیے طلباء کو کہ بعض طلباء میں تعلقات کا مرض ہوتا ہے، مرض ہے، ہاں، یہ کوئی فن نہیں ہے، یہ کوئی خوبی اور کمال نہیں ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں دوستی کو حرام سمجھیے، کیونکہ یہ دوستی زہر ہے، یہ دوستی وہ والی نہیں ہے کہ نیک صحبت اچھی چیز ہے، نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے، تنہائی سے دوست بہتر ہے، یہ ساری باتیں طالب علمی کے زمانے میں بھول جائیے۔ جب تک اس بات کا احساس نہ ہو جائے کہ صحبت کہتے کس کو ہیں اور حقیقی معنوں میں اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو کر نفس کی نفسانیت سے باز نہ آ جائیں، دور نہ ہو جائیں، تب تک ان چیزوں میں نہ پڑی۔ طالب علمی کے زمانے کی دوستی اچھے سے اچھے طالب علم کو، ذہین سے ذہین طالب علم کو برباد کر کے رکھتی ہے۔ یہ تجربہ ہے، حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ میرا یہ تجربہ ہے سالہ سال کا کہ ذہین سے ذہین طالب علم اگر اسے تعلقات کا مرض ہو تو برباد ہو کر رہے گا، اور کند ذہن کیوں نہ ہو، کمزور کیوں نہ ہو، تعلقات کا مرض نہیں ہے تو کامیاب ہو جائے گا۔ سالکین سے بھی کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ حضرت توجہ فرمائیے، حضرت دعا فرمائیے، حضرت خصوصی معاملہ فرمائیے، اگر میں دیکھوں کہ تم کام میں لگے ہوئے ہو اور تمہارے اندر تعلقات کا مرض نہیں ہے تو میری توجہ تمہاری طرف خود بخود ہونے لگتی ہے، اور اگر میں دیکھ لیتا ہوں کہ تم میں تعلقات کا مرض ہے تو میری توجہ اگر ہوتی بھی ہے تو نکل جاتی ہے، وہاں سے واپس ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال شاہ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے ہیں تو شہر سے باہر نکل کر دور تک شیخ اپنے سارے مریدین کے ساتھ آ کر استقبال کی کہ میرے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں، صاحبزادے آ رہے ہیں، اور سواری پہ سوار کروایا، خود پیدل چلے، اور ایک شاہی انداز میں استقبال ہو رہا ہے۔ خانقاہ لے گئے، اپنی مسند پہ بٹھایا، دو زانو سامنے بیٹھ گئے، 3 دن تو خوب اکرام کیا، خوب ضیافت کی۔ اس کے بعد بہت مؤدبانہ انداز میں 3 دن کے بعد میں یوں پوچھا کہ صاحبزادے، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے 100 بار باعث سعادت، بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تشریف آوری کا مقصد کیا ہے، اگر پتہ چل جائے تو اس مقصد پر آری میں آسانی ہو، سہولت ہو۔ تو جیسے ہی انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے تو دادی جان نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ دادا جان سے جو نعمت لے کے آئے ہیں وہ نعمت مجھے بھی نصیب ہو جائے، اتنا سننا تھا کہ حضرت شاہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے تیور ہی بدل گئے، چہرہ ہی بدل گیا، بیٹھک بدل لی، 4 زانو بیٹھ گئے، کہ وہاں سے اتر آئیے یہاں بیٹھیے، سامنے بٹھایا، اور اس کے بعد کہا کہ اگر یہ مقصد ہے تو یہ ساری چیزیں ختم، یہ پروٹوکول آپ کا، یہ استقبال اور یہ خصوصیات جو تھیں یہ سب ختم ہو گئی، اب آج سے آپ کا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد ایسی جگہ بیٹھا دیا جہاں بٹی جل رہی تھی اور پانی گرم ہوتا تھا، وہاں پر دھواں، گرمی، سب ساری چیزیں، فرمایا بس وہاں بیٹھیے اور کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کوئی ذکر نہیں دیا، کوئی معمولات نہیں دیے،
کوئی اور کام نہیں بتایا، بس وہاں بیٹھے رہنا ہے۔ اب بیٹھے رہے، اندر سے نفس کو نکالنا تھا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک نفس زندہ ہے دل کبھی زندہ نہیں ہو سکتا۔ دو چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں اکٹھی نہیں ہو سکتی، آپ جانتے ہیں۔ اجتماع ضدین محال ہے، اس پر خوب بحثیں ہوتی ہیں، آخر میں یہی طے ہوتا ہے کہ نہ اجتماع ضدین محال ہے، یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو نفس اور قلب دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اگر نفس ہے تو قلب نہیں، قلب ہے تو نفس نہیں۔ اسی لیے حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ دونوں کے بہت بڑے شیخ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اکثر نصیحت کرتے ہوئے کہ دیکھو مردہ کو زندہ کیا کرو، زندہ کو مردہ کیا کرو۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کام تو اللہ کا ہے، بندوں کو کیا سکھا رہے ہیں ہم کہ مردہ کو زندہ کرو، زندہ کو مردہ کرو؟ فرماتے کہ تمہارا نفس زندہ ہے اسے مردہ کرو، تمہارا دل مردہ ہے اسے زندہ کرو۔ اللہ والوں کے ہاں کیا چیز ملتی ہے درمیان میں، یہ سن لیجئے، یہ جو ہمارے اندر انا ہوتی ہے نا، وہ انا کا ختم ہونا اس وقت تک ضروری ہے، لازمی ہے، جب تک مکمل علاج نہ ہو جائے اور مکمل طور پر تربیت نہ ہو جائے۔ اگر انا کا علاج نہیں ہوگا نا تو پھر چاہے شیخ الحدیث پورے عالم کے اعتبار سے بن جائیے، شیخ التفسیر پورے عالم کے اعتبار سے بن جائیے، اس کا نور حاصل نہیں ہوگا، وہ نور اندر نہیں جائے گا۔ سارا کچھ جسم پر، علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ علم کو تم جسم پہ سجاؤ وہ سانپ بن جائے گا، وہ ڈسے گا تمہیں، اور علم کو اگر دل کے اندر داخل کرو تو وہ تمہارا یار بن جائے گا، جو قبر میں بھی کام آئے گا، قبر کے بعد بھی کام آئے گا۔ تو حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ فرمائی جس سے ہم سب کو سبق ملتا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ سے مصافحہ کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، لائن لگاتے ہیں، اور یکے بعد دیگرے آ کے مصافحے کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہوئے کوئی ہاتھ بھی چوم لیتا ہے، کوئی دعا کی درخواست، یہ وہ۔ تم جانتے ہو اس وقت میری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں سوچتا رہتا ہوں کہ میں اپنی قبر میں پڑا ہوا ہوں اور لوگ میری تربت پہ آ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کوئی وہاں پر بیٹھ کے میرے واسطے سے دعائیں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور میری قبر میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ بہتر جانے۔ مجھے نہیں پتہ کہ میری قبر میں میرے ساتھ کیا حال ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے میری قبر پہ فاتحہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ اب سوچو کہ جو شخص ایسے سوچتا ہو اسے ہلکا سا بھی یہ خیال آئے گا کہ میں کوئی چیزوں کے لوگ مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، جبکہ لاکھوں کی بھیڑ مصافحہ کر رہے ہیں۔ یہ چیز ملتی ہے اللہ والوں کے در سے۔ تو وہاں پر بٹھا دیا، چند دن گزرے۔ اس زمانے میں بھنگی بھنگن ہوا کرتے تھے جو بیت الخلاؤں کی صفائی کیا کرتے تھے اور نجاستیں اٹھا کر دور لے جا کے پھینکا کرتے۔ تو ایک بھنگن تھی حضرت کے ہاں جو خانقاہ کے استنجا خانے صاف کیا کرتی تھی، تو ٹوکرا ہوتا تھا جس میں نجاست اٹھا کے لے جاتی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ راستہ تو ہے نہیں تمہارا، لیکن تھوڑا قریب سے گزرنا، وہاں صاحبزادے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قریب سے گزرنا، جو ہو آ کے بتانا۔ تو وہ قریب سے گزری تو بدبو سے تو حالت خراب ہو گئی، وہ تو ماشاءاللہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہنے والے تھے، عام آدمی کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ گزری تو حضرت نے ایسے خشمگی نگاہ سے اسے گھورا اور فرمایا کہ نہ ہوا گنگو ورنہ تجھے بتاتا، نہ ہوا گنگو ورنہ تجھے بتاتا۔ جتنے صاحبزادے ہوتے ہیں نا باپ کے مدرسے میں، دادا کے مدرسے میں، چچا کے مدرسے میں، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، تو حضرت نے یہ کہا کہ نہ ہوا گنگو ورنہ تجھے بتا، تو اس نے آگے خبر دے دی کہ وہ ایسے کہہ رہے ہیں۔ کہا ٹھیک، اچھی بات ہے۔ اور چند دن بٹھایا، کچھ دن اور گزرے تو کہا اب کی بار جانا، اور جاتے جاتے ہلکی سی ٹھوکر دے کے بھی گزر جانا۔ تو وہ اس نے ویسے ہی کیا۔ تو اس مرتبہ دیکھا تو صحیح لیکن کچھ کہا نہیں، خاموش ہو گیا۔ زبان کی اصلاح ہو گئی تھی گویا آنکھوں کی اصلاح نہیں ہوئی۔ تو گھور کے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ اس نے آگے کہا کہ آج ایسے ہوا، کہا ٹھیک ہے اور کچھ کسر باقی۔ پھر کچھ دن کے بعد فرمایا کہ اب کی بار ایسے گرو کہ ان کے اوپر گر جاؤ، نجاست گرا دو، پھر دیکھنا کیا ہوگا۔ تو اس نے ایسے ہی کیا۔ تو حضرت ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے، کہا آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ معذرت، میری وجہ سے تکلیف ہو گئی، میں راستے میں بیٹھ گیا، مجھے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، اور نجاست اٹھا کے اس میں ڈالنے لگے اپنے ہاتھوں سے۔ تو اس نے آ کے واقعہ سنا ہے تو کہا الحمدللہ، اچھے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ تو
تھوڑی سی مرمت اور کریں گے۔ چند دن گزرے، حضرت شکار پر تشریف لے جا رہے تھے شاہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت سے کہا صاحبزادہ شاہ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کو بھی چلنا ہے، لیکن آپ کی ایک ڈیوٹی ہے۔ وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ ہمارے جو شکاری کتے ہوں گے ان کو آپ کو سنبھالنا ہے، ہم ان کی رسیاں آپ کے ہاتھ میں تھمائیں گے اور آپ انہیں سنبھالتے ہوئے چلیے۔ کہا ٹھیک ہے حضرت، جو آپ کا حکم۔ کہاں تو ناک میں مکھی بیٹھنے نہیں دیتے اور کہاں کتوں کی رسی تھامے چل رہے ہیں۔ اب چلتے رہے، شکاری کتے کے بارے میں پڑھا ہوگا فقہ کی کتابوں میں، کلب معلم، اس کی صفات پڑھی ہوں گی، اس کے احکام پڑھے ہوں گے، تو وہ کلب معلم تھے، وہ ان کو شکار کرنا سکھایا گیا تھا۔ ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی شکار کو دیکھتے ہیں وہ آؤ دیکھتے نا تاؤ دیکھتے دوڑ پڑتے ہیں۔ اب ان کو اس وقت سنبھالنا بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ اب وہ دوڑ پڑے تو اب حضرت کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا سیکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے کتنی رفتار سے جانا ہوتا ہے، یا رسی کو کیسے پھرانا ہوتا ہے، کیا کرنا، تو کچھ نہیں پتہ۔ تو بھی دوڑنے لگے۔ حضرت کو محسوس ہوا کہ یوں میں دوڑ نہیں پاؤں گا، تو وہ رسیاں جلدی جلدی اپنی کمر سے باندھ تاکہ شیخ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو اور میرے ہاتھ سے رسی چھوٹ جائے اور کہیں شیخ کے حکم کے خلاف ورزی کا مرتکب ہو جاؤں۔ تو کمر سے باندھ لی۔ اب چلنے لگے تو گر گئے۔ اب گر گئے تو گھسٹتے ہوئے جا رہے۔ اب جب بندہ گھسٹتا ہوا چلا جائے اور اس کو سامنے سے کوئی گاڑی کھینچ رہی ہو یا کوئی جانور کھینچ رہا ہو تو کونیوں پہ زخم آ جائے گا، گھٹنوں پہ زخم آ جائے گا، چہرے پر بھی زخم آ سکتا ہے۔ اس طرح کی کیفیت ہو گئی۔ دن گزر گیا، واپسی ہو گئی، رات ہوئی۔ حضرت شاہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے تو خواب میں حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ حضرت فرما رہے تھے کہ بھائی نظام الدین، ہم نے تم سے تو اتنی محنت نہیں کروائی تھی، ہم نے تم سے تو اتنی محنت نہیں کروائی تھی۔ خواب ختم ہو گیا، نیند سے بیدار ہوئے، فوراً بلایا ان کو۔ حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگایا اور کہا جو نعمت آپ کے دادا نے ہمیں دی تھی وہ ہم نے آپ کو دے دی، واپس لے جاؤ اور کام کرو۔ یہ کچھ مہینوں کی محنت کے بعد، مجاہدوں کے بعد، تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اب جب گنگو پہنچے ہیں تو پھر گنگوئی خانقاہ کو آباد کیا۔ دادا اور پوتے دونوں نے وہاں کام کیا، اور تیسرے حضرت قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، جن کا احسان ہم ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر ہے، اس لیے کہ جو مسلک دیوبند ہے، جو تمام مدارس میں رائج ہے اور جس پر عمل پیرا کروڑوں کی تعداد ہے، اس کے بانی دراصل حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ تفصیل ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا تعارف کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، اس کا یہ موقع نہیں۔ بس یہ چند گزارشات تھیں جو یہ پیغام لیے ہوئے تھیں کہ ہمیں صرف قال اللہ اور قال الرسول کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس قال کو ہم حال میں تبدیل نہ کر دیں۔ حضرت نے 11 بجے کا وقت دیا، اجازت ہو تو ایک واقعہ اور عرض کر دے جو عاجز اکثر علماء اور طلباء کی مجلس میں سنایا کرتا ہے۔ یہی صاحبزادگی کے تعلق سے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے نام سنا ہوگا۔ ان کی مثنوی شریف عالم بھر میں مشہور ہے، اور آن عظیم الشان کے بعد الہامی کتاب اس کو ہمارے مشائخ نے کہا ہے، اور ہمارے مشائخ کے یہاں باقاعدہ اس کے دروس ہوئے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے، جس کا درس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ عظیم المرتبہ شخصیت تھی۔ یہ شروع میں وہی عالم تھے، مجھ جیسے اور آپ جیسے، سمجھ گئے نا مطلب، کہ مجھ جیسے آپ جیسے، کہ بھئی مجھے کیا ہے، فکر کیا ہوتی ہے، بالکل پہچان بھی رہا ہے کہ نہیں مولانا جا رہے ہیں کہ نہیں، مولانا کہا کہ مفتی کہا، مفتی چھوڑ دیا، کہنا چاہیے تھا نا اس کو مفتی کیوں چھوڑا ہو، امام و خطیب لگایا کہ نہیں میرے نام کے آگے، صرف امام کیسے کہہ دیا، خطیب بھی تو کہنا چاہیے اس کو، تو خطیب عیدین کیوں نہیں لکھا اس نے، جو بڑے بچے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے۔ ہاں، اس طرح کے عالم تھے وہ۔ دو روایتیں ملتی ہے، ایک روایت تو یہ کہ وہ درس دے رہے تھے، ہاں دو روایتوں کو جوڑا ہے مورخین نے، واقعہ لکھنے والوں نے، کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ایک عام آدمی نظر آیا کرتے تھے، عالم بھی نہیں تھے لیکن تھے بڑے اللہ والے، عالم نہیں تھے وہ۔ ان کو الہام ہوا کہ دیکھو ایک میرا بندہ ہے، وہ ہے تو میرا بندہ لیکن فی الحال نہیں ہے، اس کو بنانا ہے، اور وہ ڈیوٹی تمہارے ذمہ، اب تم جاؤ اس کے پاس۔ اور بھیجا گیا۔
حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تشریف لے آئے۔ ان کی سواری نکل رہی تھی حضرت رومی کی درس دینے کے لیے۔ متبحر عالم تھے، دور دور سے کبار علماء آیا کرتے تھے طالب علم بن کر، گھوڑے پہ سوار ہیں، اشم و ختم ساتھ ہیں، جا رہے ہیں اور ایک دم سے پہنچ گئے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، لگام پکڑ لی گھوڑے کی، کہا مولانا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے جھڑک دیا، کوئی وقت ہے یا کوئی طریقہ ہے پوچھنے کا کہ وہاں آؤ جہاں ہم درس دیتے ہیں، حلقہ درس میں آ کے بیٹھو، اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، اجازت لے کے سوال کرنا۔ یہ کیا ہے کہ درمیان میں سواری روک دی اور پوچھ رہے ہو، ادب آداب نہیں وغیرہ، ڈانٹ ڈپٹ کے بازو کر دیا۔ حضرت خاموشی سے بازو ہٹ گئے، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سواری آگے نکل گئی۔ اب جب درس ہونے لگا تو وہاں پھر پہنچ گئے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ اب وہاں پہنچ کے بھی انہوں نے ایک ایسی حرکت کی تو اس کو بے ادبی کہیں گے۔ مولانا درس دے رہے ہیں، سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے، گئے کتاب اٹھائی اور سامنے حوض میں ڈال دی۔ مسجد کے صحن میں حوض تھا، اس میں ڈال دیا۔ اب یہ حوض میں ڈالنے پر کیا ہوگا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ آج کل کی کتابیں جو ہے وہ نہیں تھی پرنٹ والی، ہاتھ سے لکھی ہوئی، ساری کچھ پانی میں مل گئی۔ اب حضرت کو بہت جلال آیا، بہت غصہ آیا، میری محنت ضائع کی، اتنی مشکل سے ہم نے لکھا تھا، اس کو یہ کیا تھا، یہ کیا حرکت ہے تمہاری، کیا کر رہے ہو؟ اچھا اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اس کو عاجز نے بعد میں مصلحتاً رکھا، پہلے ہی بات نہیں سنائی، بعد میں یہ ہوا یہ کتاب والا واقعہ حوض میں ڈالنے کا۔ اس سے پہلے مولانا نے سوال کیا تھا، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا تھا کہ مولانا کیا کر رہے ہو؟ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ قال ہے، تم سمجھو گے نہیں۔ پتہ چل گیا تھا نا کہ عالم دین نہیں ہے، قال ہے مطلب پڑھنا پڑھانا ہے، کتاب ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، طلبہ پڑھ رہے ہیں، تم کیا سمجھو گے، تمہیں کیا آتا ہے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کتاب اٹھا کے ڈالی تھی، یہ قال ہے جب کہا نا انہوں نے، کتاب اٹھا کے ڈالی۔ اب جب حضرت کا جلال برسنے لگا نام کے اعتبار سے، تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مولانا اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں، اب کتاب کا نقصان ہوا ہے نا، آپ کی کتاب چاہیے آپ کو، کتاب کے بندے ہیں نا آپ، کتاب خواہیں، میں دیتا ہوں کتاب آپ کو۔ ابھی صاحب کتاب نہیں بنے تھے، کتاب اٹھائی حوض میں سے، اس کا پنہ بھی نہیں بھیگا تھا، قطرہ بھی نہیں لگا تھا، اس کو کچھ نہیں ہوا تھا، جیسے کتاب اٹھائی تھی سامنے دمائی پر سے ویسے ہی کتاب تھی۔ اب مولانا جلال الدین پریشان ہو گئے، حیرانی ہوگی ان کو، سبھی کو ہوگی، ہمارے سامنے سے واقع ہمیں بھی حیرانی ہوگی، اور ہم کو سمجھتا ہی ایسے آدمی کو بزرگ، جب تک یہ نہ کرے بزرگ نہیں ہو، کوئی کرامت جب تک نہ دکھائے بزرگ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا معاملہ اکثر عوام کے سامنے عاجز کہتا ہے کفار مکہ والا ہے، معجزہ جب تک دکھا نہیں تو نبی کو مانا نہیں۔ تو ایسے ہی آج کل کے خواص بھی ہیں، یعنی ہم اہل علم اللہ والوں سے کرامتیں مانگتے ہیں، جب تک کرامت دکھائیں گے نا بزرگ ہے نہیں۔ تو جیسے ہی کتاب نکال کے پیش کی، مولانا جلال الدین نے حیرت انگیز طریقے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہی لاؤبالی پن سے کہ یہ حال ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ جیسے مولانا نے کہا تھا نا یہ قال ہے، تم نہیں سمجھو گے، تو حضرت نے فرمایا یہ حال ہے، تم نہیں سمجھو۔ بس وہ مرحلہ تھا، وہ مرحلہ تھا ان کے پلٹنے کا، کتاب بند کر دی، کہاں کچھ تو بات۔ اب وہ بڑے میاں کتابیں ہو گئے، وہ جہاں جا رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ان کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں، ان کے سامنے دو زانو بیٹھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب صاحبزادے جو تھے ان کو تو پریشانی شروع ہو گئی، میں تو ابا کے نام پہ کیا کیا کر رہا تھا، یہاں ابا ہی جو ہے وہ یار ڈبہ بن گئے، اب میں ان کے نام پہ کیا کروں گا، یہ پیچھے پھر رہے ہیں ان کے۔ اب یہ حاصل ہوئے اپنے والد کے شیخ کے، سوچو محرومی نے کیسے دبوچا۔ کبھی کبھی اللہ پاک ایسے طریقے سے محروم کرتے ہیں نا کہ بس اللہ کی پناہ، ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ محرومی سے بچا لیجیے، کیونکہ محرومی کب دستک دے گی ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہاں اتنی بڑی شخصیت کا بیٹا حاصل کس کا ہوا ہے؟ ایک اللہ والے کا، جن کی کرامت سبھی نے دیکھی، سینکڑوں لوگوں نے دیکھی۔ ان کو بہت پریشانی ہوتی تھی، انہوں نے حضرت کو ستانا شروع کر دیا، تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ حضرت کو اندازہ تھا اس کا کہ صاحبزادے صاحب اس طرح کی حرکتیں کر رہے، ریشہ دوانیاں جب حد سے زیادہ بڑھی تو حضرت نکل کے چلے گئے، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ والے فتنوں میں نہیں پڑتے، وہ بازو ہٹ جاتے، تو وہ چلے گئے۔ اب حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ میرے شیخ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو پیچھے پیچھے گئے، ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آئے کہ نہیں حضرت آپ تشریف لائیے، میں معافی چاہتا ہوں، معذرت قبول فرمائیے، دوبارہ تشریف لائیے۔ دوبارہ آ گئے،
ان کے بلانے پر۔ پھر کچھ دن تو ٹھیک چلے، پھر اس کے بعد وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ایک دن حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے خادم کو بلایا، کہا کہ دیکھو مولانا سے کہہ دینا کہ اب ہم جا رہے ہیں اور اب ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنا، اب انشاءاللہ ہماری و مولانا کی ملاقات کل حشر کے میدان میں ہوگی۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ اب پھر ڈھونڈا حضرت مولانا نے، لیکن جنگل کی خاک چھاننے کے باوجود بھی حضرت شمس تبریز سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ حضرت عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہی آگ تھی عشق کی جو دل میں لگا کے چلے گئے تھے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کی تسلی انہوں نے مثنوی کی شکل میں دی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جنگل جنگل پھرتے رہے اپنے شیخ کو پانے کے لیے، اور پھر آخر میں ایک شعر کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم۔ پھر کوئی نہیں پیدا ہوا وہاں پر، کوئی دوسرا رومی نہیں آیا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ شمس تبریز کا جب تک غلام نہیں ہوا تب تک وہ مولائے روم نہیں بنا، وہ مولوی تھا وہ۔ ہاں، مولائے روم کب بنا؟ جب غلام شمس تبریز کی غلامی اس کو نصیب ہوگی۔ ایسے ہی ہم میں سے ہر ایک ہے کہ جب تک اللہ والوں کی غلامی، اللہ والوں کی جوتیاں نصیب نہیں ہوں گی اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک اور صاحبزادے تھے حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا بھی یہی حال تھا۔ ہاں، انہوں نے بھی اپنے باپ کے ایک خاص مرید جو بعد میں خلیفہ بھی ہوئے اور حضرت نے انہیں اپنا داماد بھی بنایا، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ولایت سے آئے تھے پنجاب کے علاقے سے، بڑے مخلص مرید، حضرت کے ہاں ہی تعلیم حاصل کی، حضرت کے ہاں ہی سلوک طے کیا، اتنے سعادت مند کہ حضرت نے ان کا نکاح اپنی بیٹی سے کیا، اتنے بڑے حاسد تھے کہ انہیں بھی باہر جانے پر مجبور کر دیا، وہ چلے گئے پریشان ہو کر، لیکن اللہ نے پھر دوبارہ ان کی واپسی کے راستے بنائے اور پھر وہ گنج مراد آباد پہنچے اور وہ اپنے خسر کے، اپنے استاذ کے، اپنے پیر کے جانشین بنے۔ تو گھر کے آدمی کو اللہ پاک محروم کر سکتے ہیں اور باہر کے آدمی کو اللہ پاک نواز سکتے ہیں۔ ان 2-3 واقعات کا خلاصہ یہ نکلا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے رہنا چاہیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ آپ حضرات کو اس مدرسے کا جو بانی ہے وہ ایک صاحب نسبت ملا تھا، تعلق مع اللہ رکھنے والا ملا تھا۔ اس کا تعلق اپنے اکابرین سے تھا، اپنے بڑوں سے تھا، وہ کسی کے سامنے اپنے کو چھوٹا بنا کر چلنے والا تھا۔ اس دور میں یہ چیز انقا ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہر ادارے کو یہ توفیق ہو، ہر ادارے کے ذمہ دار کو یہ توفیق ہو، ہر ادارے کے استاذ کو یہ توفیق ہو کہ وہ کسی کو اپنا بڑا بنائے اور اس کی سرپرستی اور نگرانی میں چلے۔ یہ کچھ گزارشات تھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ پاک مخلصین میں شامل فرمائے اور اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہم اصلح لنا شأننا کل ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا ورہبتنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک ولا یرحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔